بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ماہ شعبان کی اہمیت اور فضیلت کا اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کو سب مہینوں سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے دیکھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین فانا احب ان یرفع عملی وانا صائم۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس سے لوگ غافل اور سست رہتے ہیں۔ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ اس حدیث مبارک میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ کی فضیلت کا ایک راز یہ بتا دیا کہ شعبان میں ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جو شخص اس مہینے میں جتنے زیادہ اعمال صالحہ بجا لاتا ہے، زیادہ عبادات کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقات اور خیرات کرتا ہے، اسے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت نصیب ہوتی ہے اور اسی قدر بارگاہ الہی سے قرب اور مقبولیت نصیب ہوتی ہے۔ ماہ شعبان میں انسان کی زندگی کے بارے میں اہم فیصلے کیے جاتے ہیں اور اس ماہ میں زندوں اور مرنے والوں کی فہرستیں تیار کر لی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان النبی کان یصوم شعبان کلہ قالت قلت یا رسول اللہ احب الشہور الیک ان تصومہ شعبان قال ان اللہ یکتب علی کل نفس میتۃ تلک السنۃ فاحب ان یاتینی اجلی وانا صائم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے ماہ شعبان روزہ رکھتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سارے مہینوں سے زیادہ روزے رکھنے کے اعتبار سے رمضان کے بعد آپ کو ماہ شعبان اتنا پسند کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس ماہ میں اس سال مرنے والے تمام لوگوں کے نام لکھ دیتا ہے، پس میں پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں روزے سے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تُکتب اجال من شعبان الی شعبان حتی ان الرجل لا ينکح ویولد لہ وقد خرج اسمہ فی الموتى۔ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک انسان کے فوت ہونے کا وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ انسان نکاح کرتا ہے، اس کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں درج کیا جا چکا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، لم یکن رسول اللہ فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان لأنہ ینسخ فیہ ارواح الاحیاء فی الاموات حتی ان الرجل یتزوج وقد رفع اسمہ فی من یموت وان الرجل لا یحج وقد رفع اسمہ فی من یموت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنی کثرت سے نفلی روزے نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ اس مہینے میں زندوں کے نام مردوں میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک شخص شادی کرتا ہے جب کہ اس کے نام مردوں میں درج کر دیا جاتا ہے، اور ایک شخص حج کرتا ہے جب کہ اس کا نام مردوں میں درج کر دیا جاتا ہے۔ مختلف روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ شعبان میں روزے دار کی نیکیوں میں درختوں کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عرب میں سب سے زیادہ بکریاں رکھنے والے قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، سوائے مشرک، بغض رکھنے والے، قاتل، متکبر، زانی، والدین کے نافرمان اور شرابی کے، جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لے،
ہر ایک اس ماہ میں نفع پاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک سے ثابت ہوتا ہے کہ سال کے بقیہ مہینوں میں ماہ رمضان کے بعد ماہ شعبان کو خصوصی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے علاوہ بقیہ 11 مہینوں میں سب سے زیادہ ماہ شعبان کو فضیلت اور اہمیت کیوں عطا فرمائی۔ سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان تو ایسا مہینہ تھا جس کے روزے فرض تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ کے پورے روزے رکھتے، لیکن بقیہ 11 مہینوں میں سب سے زیادہ نفلی روزوں کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں فرماتے تھے۔ آخر کوئی سبب اور وجہ تو ہوگی، اور کوئی تو خیر اور برکت کا پہلو ایسا ہوگا جو ماہ شعبان کو ایسی فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی گئی۔ صاف ظاہر ہے جب کسی مہینے کو فضیلت عطا ہوتی ہے تو اس مہینے میں ضرور کوئی خاص دن یا خاص رات رکھی جاتی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کو بقیہ 10 مہینوں پر افضل قرار دیا ہے تو اس کی تو کوئی خاص وجہ ہوگی، اس کی فضیلت کا سبب بننے والا خاص دن یا خاص رات بھی ضرور ہوگی، لہٰذا اسی ماہ مبارک میں وہ مبارک رات بھی آتی ہے جسے شب برات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے کہا، یا رسول اللہ، یہ رات 15ویں شعبان کی رات ہے اور اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار سے منقول ہے، لیلۃ القدر کے بعد کوئی رات ایسی نہیں جو نصف شعبان کی رات سے افضل ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔